الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ کافی وقفے کے بعد سورہ یوسف کا رکا ہوا موضوع آج سے پھر شروع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنی مبارک زندگی کے آخری حصے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک حکومت عطا فرمائی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے پروردگار، تو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ یہ ساری تعریف و توصیف کرنے کے بعد اب اپنا مدعا اور مقصد بیان کرتے ہیں۔ توفنی مسلمن، جب میں یہ دنیا چھوڑوں تو تیرا ہو کے دنیا سے رخصت ہوں۔ اس لفظ پر کافی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور دوسری آرزو یہ پیش کی کہ الحقنی بالصالحین، جب میری روح دنیا سے پرواز کر جائے تو جو تیرے مقبول، منظور اور محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ مجھے شامل کر دینا۔ اس پہ بھی کئی جمعۃ المبارک کو بات ہوتی رہی۔ صالحین سے مراد انبیاء اور رسول بھی ہیں، صالحین سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک بھی ہے، صالحین سے مراد صحابہ کرام کی مقدس جماعت بھی ہے، اور صالحین سے مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام بھی ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ بات شروع کرنے لگے ہیں کہ جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں،
ان کی سنگت اور صحبت میں رہنے سے، اس سنگت اور صحبت کو حاصل کرنے سے انعام کیا ملتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے کچھ مثالیں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ مثلاً ایک اینٹوں کا بھٹا ہے، اس میں اینٹیں تیار ہوئیں، پھر لوگوں نے خریدنا شروع کی۔ کچھ اینٹوں کو گلیوں اور نالیوں کی صحبت ملی اور کچھ اینٹوں کو اللہ کے گھر کی صحبت ملی۔ اب فرق واضح ہے۔ کہ واش روم، گلی، نالی پر لگی ہوئی اینٹ، اس کے اوپر بغیر جوتے کے پاؤں رکھنا مصیبت نظر آتا ہے، اور اللہ کے گھر میں جو اینٹ لگی اور سجی ہے اس پہ جوتے سمیت آ کے سوچنا گناہ محسوس ہوتا ہے۔ کسی فیکٹری میں گتا تیار ہوا، وہ گتا ڈبے میں استعمال ہوا، وہ ڈبہ کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی چیز کو ڈالنے کے لیے اور پیکنگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس ڈبے کو اور اس گتے کو ادھر ادھر اٹھا کے گھمانے اور پھینکنے میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس گتے کو کھول کے اس کے اوپر چڑھ جانے اور بیٹھ جانے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اسی فیکٹری کا بنا ہوا گتا قرآن مجید کی جلد میں استعمال ہو جائے تو پھر اس کا درجہ، اس کا رتبہ اور اس کی شان اتنی اونچی ہو جاتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وضو کے بغیر آپ اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کا یہ ادب ہے اور قرآن مجید کا یہ پروٹوکول ہے کہ اس کو پاکی کے بغیر، یعنی وضو کے بغیر چھونا، لمس کرنا، ہاتھ لگانا منع ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو اس گتے کو قرآن مجید کے ورقوں کی سنگت اور صحبت ملی تو وہ گتا اب اس پائے کا ہو گیا اور اس مرتبے کا ہو گیا، اس کو بے وضو چھونا بھی نہیں، اور جس طرح قرآن کے ورقوں کو چومنا ہے اسے بھی چومنا ہے۔ صحبت
انسانی مزاج میں اثر کرتی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بندہ کہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں، بڑا گناہ پروف ہوں، بڑا اثر پروف ہوں، میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں، جن لوگوں کے ساتھ سفر کرتا رہوں، جن لوگوں کے ساتھ راتیں گزارتا رہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ مضبوط سوچ نہیں ہے۔ سنگت ضرور کسی نہ کسی رنگ میں اثر کرتی ہے۔ آپ لوگ اس بات کو جانتے ہوگے کہ جو شخص جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، ان جانوروں کی سنگت کا بھی مزاج پر اثر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گھوڑ سوار ہیں، گھوڑا رکھتے ہیں اور گھوڑا اس پہ سواری کرتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے مزاج میں جرأت ہوتی ہے۔ جو لوگ اونٹ کی سواری کرتے ہیں اور اونٹ کی صحبت اور سنگت میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے مزاج میں ہٹ دھرمی اور ضد زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی اور انکساری کا نور آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے زمانے میں بھیڑ بکریوں کی چرانے کی تاکید فرمائی، ذمہ داری عطا فرمائی کہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے اس کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے۔ اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جتنا حلیم ہو، جتنا کریم ہو اور جتنا مہربان ہو، اس قدر ہی اللہ کی مخلوق اللہ کے دروازے کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جانوروں کی سنگت اور جانوروں کی صحبت اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے، تو انسان کی صحبت اور انسان کی سنگت سے اثرات کیوں نہیں نصیب ہوتے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ ضمناً یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نظر وزر کوئی شے نہیں۔ ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے اپنی فکری طہارت کر لینا چاہیے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ نظر لگتی ہے تو پھر لگتی ہے، اور نظر جو لگتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسے نظر لگتی ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے،
کمال والا ہو جاتا ہے، مرتبے اور شان والا ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، نظر لگنے سے بندہ پریشان ہوتا ہے، نظر لگنے سے بندہ بیمار ہوتا ہے، نظر لگنے سے بندہ کئی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا سوچنے کی زحمت کیجیے کہ جس نظر میں بغض ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، چھوٹا پن ہو، کمینگی ہو، حسد اور جیلسی کے جراثیم ہوں، اس نظر کا اتنا اثر ہے کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، پریشانی بھی آ جاتی ہے، نعمتوں کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور جس نظر میں اللہ کے جلوے ہوں وہ اپنا کام کیوں نہیں کر سکتی، وہ اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی میں اللہ کریم سے جو دعا مانگی، وہ دعا اللہ کریم کو اتنی بھا گئی اور پسند آ گئی کہ اس کو اپنے آخری کلام کا حصہ بنا دیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اس دعا کو پڑھے، اس دعا کی لطافت کو سمجھے، اور اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں بطور فریاد پیش کر کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بھی باکمال بنائے۔ صحبت اور سنگت کی اتنی برکت ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو بذات خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں اور نبی کے پڑپوتے ہیں، وہ بھی اللہ سے صحبت اور سنگت کی فریاد اور دعا کر رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو، صحبت اور سنگت کی اہمیت کو، ایک اور بہترین اور خوبصورت مثال بیان کر کے اپنی امتیوں کو شوق دلایا اور ان کو ترغیب دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوہے کا کام کرتا ہے، لوہے سے چیزیں بناتا ہے، لوہار ہے، اور فرمایا ایک شخص عطر بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، اسے عطار کہتے ہیں، اور عربی زبان میں لوہے کا کام کرنے والا جو ہے اسے حداد کہتے ہیں۔ ایک لوہار ہے اور ایک عطر بیچنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوہے کی بھٹی جلا کے بیٹھا ہے، وہ بھٹی اس لیے جلائی جاتی تھی کہ لوہے کو مولڈ کرنا ہوتا تھا، لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق ادھر ادھر درست کرنا ہوتا تھا۔ آج کل تو مشینوں کا دور ہے۔ فرمایا وہ لوہار لوہے کی بھٹی جلا کے بیٹھا ہے اور اس کے پاس تیرا آنا جاننا ہو گیا ہے، اس کے پاس تیرا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے، یا اس سے تیری دوستی ہو گئی ہے۔ فرمایا خیال رکھنا، جب تو لوہار کے پاس جائے گا اور وہاں لوہے کی بھٹی جل رہی ہوگی، اگر بہت قریب نہ بھی گیا تو وہاں تجھے آگ اور انگارے تو دیکھنے کو ملے گے، ذرا قریب ہو گیا تو پھر تجھے اس بھٹی کا دھواں
برداشت کرنا ہوگا. اور فرمایا اگر اور قریب ہو گیا تو پھر جو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان سے تیرے جسم کے جھلسنے کا اور تیرے کپڑوں کے جلنے کا 100% خطرہ موجود ہے. یہ صحبت اور سنگت کی بات ہو رہی ہے. اور فرمایا دوسری طرف ایک اور رخ ہے کہ تم اس بندے کے پاس جاتے ہو جو خوشبو کی دکان سجا کے بیٹھا ہے، جو عطر فروش ہے. وہاں اگر تم جاؤ، بے شک عطر تم نہیں بھی لے سکتے، دکان میں جانے سے عطر کی خوشبو تو محسوس کر لو گے نا. اور اگر دوست مہربان ہو گیا تو وہ خوشبو تیرے کپڑوں پہ، تیرے ہاتھ پہ لگا کے تجھے معطر بھی کر سکتا ہے. اور اگر اور مہربان ہو گیا تو خوشبو کا پورا ڈبہ اٹھا کر تجھے بھی عطر فروش بنا سکتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال سادگی کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو شخص غلط لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے، ناپرہیزگار لوگوں کی محفل میں جاتا ہے، ان لوگوں کی سنگت میں آنا جانا پسند کرتا ہے جن کو اللہ نے اپنے دروازے سے دور رکھا ہوا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یا اسے دھواں برداشت کرنا پڑے گا یا اس کا جسم اور کپڑے جلنے کا قوی اندیشہ موجود ہے. اور جو ان لوگوں کی سنگت میں جاتا ہے جن کے وجود میں اللہ نے اپنی محبت کی خوشبو رچ بس کر دی ہے. میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ 17-18 ربیع الثانی آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے. پچھلے جمعہ ہم نے پوری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور آج توشہ بھی تیار ہے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ رات اپنے حجرہ میں جلوہ افروز تھے. چند خاص احباب جو صرف رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنی عرضیاں پیش کرتے، اپنے مسائل شیئر کرتے اور حضرت محبوب الہی کی دور بین نگاہ کمال سے اپنی روحوں کی طہارت کا انتظام کرتے. آج انہی دوستوں میں سے ایک دوست قاضی محی الدین کاشانی آئے. جب حجرے میں داخل ہوئے ان کو کسی چیز کی خوشبو محسوس ہوئی. اب وہ سونگھ کر بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور نظروں سے بھی تلاش کر رہے ہیں کہ یہ عنبر ہے، عبیر ہے، مشک ہے، کستوری ہے، عود ہے. محبوب الہی رحمہ اللہ ان کی اس بے چینی کو سمجھ گئے کہ اسے خوشبو آ رہی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی خوشبو ہے. محبوب الہی فرمانے لگے، قاضی این بوئے خدا است، در زوات محبان باری تعالی سرایت می کرداند. یہ عنبر و عبیر، مشک اور کستوری کی خوشبو نہیں ہے، یہ اللہ کی خوشبو ہے جو اللہ کے محبوبوں اور اللہ کے عاشقوں کے وجود میں اللہ سرایت فرما دیتا ہے. اور جس سورہ یوسف کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس میں بھی اس حقیقت کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا کہ جب مصر سے حضرت یوسف کی قمیض چلی، 300 میل سے زیادہ دور بیٹھے حضرت یعقوب کہنے لگے، انی لاجد ریح یوسف، یہ وجود نہیں قمیض کی خوشبو ہے. وہ حضرت یوسف کے وجود میں اللہ کی محبت کی جو خوشبو بسی ہوئی تھی وہ وجود سے نکل کر قمیض میں بھی سرایت کر گئی. اور 300 میل دور بیٹھا وہ بزرگ
اور وہ اللہ کا نبی جو اسی درجے کے مشام رکھتا ہے اس خوشبو کو محسوس فرما رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، جن کو اپنی بارگاہ ناز میں رسائی اور اپروچ عطا فرما دیتا ہے، ان کی مثال عطر فروش کی ہے۔ ان لوگوں کے پاس جانے سے، ان لوگوں کو ملنے سے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت کیمیا اثر کا فیض لینے سے انسان کا وجود بہک جاتا ہے، اس کی روح معطر اور معمبر ہو جاتی ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ صحبت اور سنگت اس اعتبار سے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے گزرے ہوئے پائے کے لوگ، علم کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اپنے رویے اور چلن کے اعتبار سے، اپنی روحانیت اور اپنے سینے کی اعلیٰ کیفیات کے اعتبار سے ہمارے جو گزرے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے زمانے میں صحبت اور پاک لوگوں کی سنگت کی اہمیت کو محسوس کیا، صرف اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے، صرف اپنی نیکی پہ فخر کرتے ہوئے، صرف اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار پر نازاں ہوتے ہوئے انہوں نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ اپنے وقت میں اور اپنے دور میں جو باکمال لوگ انہی میسر آئے ان کی صحبت میں جانا انہوں نے اپنے ایمان کی ضرورت سمجھی۔ سفیان ثوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے باکمال عالم دین اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، ایسا شخص جو اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں گزارتا ہے، علمی خدمات میں گزارتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں گزارتا ہے، اپنے تئیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باکمال ہو گیا ہوں، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، میں قرآن بھی جانتا ہوں، میں حدیث بھی جانتا ہوں، میں فلاں فلاں کتاب کا ماہر اور امام ہوں، ہزاروں مجھے شاگرد ماننے والے ہیں، آخر میرے اندر کوئی کمال ہے، میرے اندر کوئی خوبصورتی ہے اور میرے اندر کوئی عظمت ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ میرے پیچھے چلنا سعادت سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص عام طور پر کسی سے متاثر نہیں ہوتا اور کسی کی مجلس میں جاننا پسند نہیں کرتا کہ خود کو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری اپنے علم، اپنے مقام حدیث، اپنے عمل، اپنے تقوی اور اپنی پرہیزگاری کے اعتبار سے اپنے زمانے میں مثال تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ مجلس عام میں فرمایا کہ ابو ہاشم صوفی، یہ رسول اللہ کی امت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر ابو ہاشم صوفی کی مجلس، سنگت اور صحبت مجھے نہ ملتی تو ریاکاری کی جو باریکیاں ہیں میں ان کو نہ جان سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کتنی بلندیوں پہ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ داتا صاحب نے لکھا کہ میں نے خواب دیکھا، داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص کو رسول اللہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کے حبیب بوڑھے کو بچے کی طرح اٹھا کے جا رہے ہیں، کون ہے یہ؟ جب حضور میرے قریب پہنچے، حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا علی، داتا صاحب کا نام علی ہے، علی
یہ تیری فقہ کا امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت اور اس شخصیت کی عظمت میرے دل و دماغ پر واضح ہوئی، وہاں مجھے یہ بھی یقین ہو گیا جس شخصیت کو رسول اللہ کی باہیں نصیب ہو گئی، اس کا علم، اس کی تحقیق اور اس کی جتنی کتابیں ہیں گویا اس کے پیچھے رسول اللہ کی تصدیق موجود ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، آپ کا نام نعمان ہے، لقب امام اعظم ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، چونکہ نام نعمان ہے تو اس مقام پہ اپنا نام ذکر کیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں فلاں 2 سال اگر میری زندگی میں نہ آتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضور وہ کون سے 2 سال ہیں؟ فرمایا وہ 2 سال جو حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نے گزارے ہیں۔ سما گئی میرے دل میں قیامت کی شوخیاں، سما گئی میرے دل میں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں نے گزارے ہیں میری زندگی سے مائنس ہو جائیں تو سمجھو نعمان ہلاک ہو گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، امت کا کتنا بڑا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے کتنے بڑے حصے کے امام ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ حضرت بشر حافی کی خدمت میں جاتے تھے۔ حافی کا معنی ننگے پاؤں۔ کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت بشر ابھی گناہوں کی زندگی میں وقت گزار رہے تھے، اللہ کے نوری جہان کی طرف متوجہ اور مائل نہیں ہوئے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، کاغذ پہ نظر پڑی، مدہوش تھے، مستی میں تھے، شراب پی ہوئی تھی، کاغذ پہ نظر پڑی، اٹھایا، اس پہ سورہ اخلاص لکھی تھی، صاف کیا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ کے نام اور اللہ کے کلام کا ادب اور احترام کی برکت نصیب ہوئی، اللہ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ حضرت بشر حافی اسی لمحے اپنے رب سے یہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد بغداد کی گلیوں میں جوتا پہن کے نہیں گزروں گا، کہیں جوتے کے نیچے تیرا نام یا تیرا کلام نہ آ جائے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا کسی بزرگ کو بتایا گیا کہ حضور آج فلاں گلی میں کسی جانور نے گندگی کی ہے، اس بزرگ نے کہا جاؤ جاؤ جا کے پتہ کرو بشر حافی دنیا سے اٹھ تو نہیں گیا۔ یہ بشر حافی، ان کی بارگاہ ناز میں امام احمد ابن حنبل کثرت سے حاضری دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ عالم، فاضل، محدث، حافظ قرآن، قاری قرآن، اتنے آپ کے ماننے والے، اور آپ اس بشر حافی کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں اور وہ اللہ کا عالم ہے، میں اللہ کی کتاب کا جاننے والا ہوں اور اسے اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا ہے، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحبت اور سنگت صرف میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری نہیں، صدیوں پہلے، دوسری، تیسری، پہلی صدی تک یہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ وہ ہستیاں جو علم و فضل، تقوی و طہارت، عمل اور کردار کے اعتبار سے آسمان سے بھی بلند تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں جن لوگوں کو سچا اور سچا اللہ کا دوست دیکھا وہ ان کے قدموں پہ گرنا اپنے دین و دنیا کی سعادت اور عظمت سمجھتے تھے۔ یار زندہ صحبت ماں کی، ایصال ثواب۔